चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मारूफ सीनियर सहाफ़ी रमज़ान सीमाब के साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद, और आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए मौज़ूआत के साथ। बहुत सारे टॉपिक्स पर बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स जो हमारे साथ होते हैं, हमें टाइम देते हैं। आज हमने डिस्कस करना है 25 दिसंबर का आज़म काशिफ डे भाई, के हवाले से। कत्ता कलाम में माफ, आप उन व्यूवर्स का भी बताएं जो बैरून मुमालिक जी हमें देख रहे हैं। बिल्कुल, मेरे पास आज सुबह एक मैसेज आया था और वो मैसेज मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स जो हैं वो हमें बाहर से देख रहे होते हैं, पाकिस्तान से बाहर। आज मेरा जो ऑडियंस की रिपोर्ट आई थी फेसबुक के हमारे तकमील के पेज से, हम रोज़ाना फेसबुक के प्लेटफॉर्म से 2 पेजेस पर लाइव होते हैं, एक अहदनामा के पेज से और एक जो है वो तकमील न्यूज़ के पेज से। चूँकि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं ज़ीशान खान खटीखेल, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, पिछले कल भी वो नहीं आए थे, आज भी वो नहीं आ सके, तो अहदनामा पर इस वक्त आप हमें नहीं देख सकेंगे, लेकिन तकमील न्यूज़ पर आप हमें इस वक्त बराह रास्त देख सकेंगे। तो पाकिस्तान से हमारे जो व्यूवरशिप है वो 1.7 के की तरफ चली गई है। ब्राज़ील से हमें लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश है, कोलंबिया है, इंडिया है, दुबई है और मैक्सिको है। तो ये फ़्लो चार्ट एक मेरे पास आया था। सुबह मैंने जब इसको देखा तो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे होते हैं। तो हम आप सबके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमें अपना कीमती टाइम देते हैं और हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं। ज़िक्र करते हैं आज के टॉपिक्स का। 25 दिसंबर का आज़म डे के हवाले से बात होगी। 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाया गया, कल रात से तकरीबात शुरू थी, इस हवाले से बात होगी। और बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवार अपने गोशवारे कहाँ, कैसे और कब जमा करवाएंगे, इस हवाले से भी बात होगी। हॉट टॉपिक जो है हमारा आज का वो है अंगूठा छाप मेंबरान। वो उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उनमें बहुत सारे कामयाब भी हुए, लेकिन वो अपना नाम तक नहीं लिख सकते। ये अवाम की किस्मत कैसे बदलेंगे, इस हवाले से भी बात होगी। उसके बाद क्या बल्दियाती इंतखाबात का जो बिल तब्दील हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके पीछे वजूहात क्या थी, इस हवाले से बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई तंजीमें 21 रुकनी नई कमेटी बनाई गई है, इस हवाले से बात होगी। और वफाकी वज़ीर शिबली फराज के काफ़िले को जब निशाना बनाया गया था तो उसकी ज़िम्मेदारी किसने कबूल की है, इस हवाले से भी बात होगी। एहतशामुल हक का एक ट्वीट हमारे सामने आया, उन्होंने लिखा था कि पीटीआई पेशावर मेयर का टिकट जो है वो करोड़ों रुपए में फ़रोख्त हुआ है, इस हवाले से भी बात होगी। फिर इस ट्वीट के जवाब में शाह फरमान साहब की भी एक ट्वीट मंजर आम पर आई, उस हवाले से भी बात होगी। और डेरा इस्माइल खान में ट्रांसफार्मर्स की जो चोरी है एक बहुत बड़ा इशू बन गई है और ये चोरी बहुत ज़्यादा आम हो रही है, इस हवाले से भी बात होगी। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, पहला जो मौजू है वो है 25 दिसंबर कायद आज़म डे। 25 दिसंबर को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो पैदाइश का दिन है वो मनाया जाता है। इस हवाले से मुल्क भर में तकरीबात होती हैं और हम सबको ये अहद करना होगा कि हमने कायद के फरमान पर अमल करना है और जिस तरह का पाकिस्तान वो देखना चाहते थे, हमने उस तरह के पाकिस्तान को बनाने के लिए मेहनत करनी है हिम्मत और अज़म से, और फिर अपने मुल्क को खुशहाली की जानिब गामज़न करना है। दूसरा हमारी बात हो रही थी मसीह बिरादरी के हवाले से। क्रिसमस डे कल शब 12 बजे से तकरीबात का आगाज़ हो गया था। आज भी मुख्तलिफ़ जगहों पर तकरीबात जारी रहीं, मुख्तलिफ़ गिरजाघरों में, और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी वो भी बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श रही। रमज़ान भाई, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी गिरजाघरों के ऊपर, वो ठीक नज़र आ रही थी आपको या उसमें कहीं आपको खलल नज़र आ रहा था? काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया। हम इस फोरम के थ्रू एक ज़ीशान खटीखेल के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जल्द सेहत याब करे, आमीन आमीन और ताकि अहदनामा के व्यूअर्स भी हमें देख सकें। जी। अच्छा, रात 12 बजे जो प्लान बना था क्रिसमस के हवाले से, इनकी तकरीबात ख़त्म हो गई थी, मगर इनकी सरगर्मियाँ जारी थी। फिर मुतलका जो डीएसपी है उन्होंने डीपीओ से बात की कि भाई इनकी तो अभी सरगर्मियाँ जारी हैं और हमारा सिक्योरिटी प्लान तो 12 बजे ख़त्म हो जाता है। तो फिर डीपीओ ने हदायत की कि जब तक इनकी सरगर्मियाँ ख़त्म नहीं होती आप इनके साथ ही रहेंगे। और अल सुबह जब हम नमाज फजर हमारी ख़त्म हुई तो इनकी सरगर्मियाँ भी ख़त्म हो गई और पुलिस डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी। और अभी तक जितने भी इनके प्रोग्राम है बाकायदा एक प्लान इन्होंने तरतीब दिया है, और उसके हवाले से 300 हमारे जवान इनके मुख्तलिफ गिरजाघरों पर तैनात थे, और इनकी जितनी भी तकरीबात हुई हैं वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी में हुई है। जी, बहुत अच्छी बात है कि अक़लियती बिरादरी हमारी जो है वो अपने आप को महफूज तसव्वुर करे और अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हुए अपनी जो तकरीबात हैं उनका एहतमाम करे, उनमें भरपूर तरीके से शिरकत करे,
تاکہ ان کی خوشیاں جو ہیں وہ قائم و دائم رہیں۔ دوسری جانب ہمارے جو پبلک ریلیشن آفیسر ہیں، ضلعی انتظامیہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں منتخب ہونے والے جو امیدوار ہیں وہ 29 دسمبر تک اپنے الیکشن اخراجات کے جو گوشوارے ہیں وہ جمع کروائیں گے اپنے تحصیل ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ۔ تو رمضان بھائی اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ ولیج نیبرہڈ کونسل کے جو امیدوار کامیاب ہوئے یہ گوشوارے کب، کیسے اور کہاں جمع کرائیں گے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ قائد اعظم ڈے بھی تھا آج، اس حوالے سے فورٹ اقبال میں ایک تقریب ہوئی تھی اچھا، جس میں ضلعی انتظامیہ، پولیس اور آرمی کے علاوہ تاجران، سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھی شرکت کی تھی اور اسٹوڈنٹ نے بھی شرکت کی تھی۔ اس تقریب میں تجدید کی کہ پاکستان جس مقصد کے لیے قائد اعظم نے بنایا تھا ہم اس کو فالو کریں گے، ہم ان کے جو قول ہے، اقوال زرین ہیں، ان کے اوپر ہم عمل کریں گے اور ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی کی راستے پر گامزن کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم ہے تو ہم بھی قائم ہیں، بالکل، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے۔ غلامی کی زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ آپ کشمیر کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، بہت بری حالت ہے کہ غلامی کس طرح ہوتی ہے۔ اس لیے ہم الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پاکستان قائم ہے اور ہم اس میں رہتے ہیں۔ اچھا، جو آپ بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے دو تین چیزیں میں آپ کو اور مزید بھی بتا دوں کہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ ریکاؤنٹنگ کی درخواستیں آر او کو دی گئی تھیں، انہوں نے ایک دفعہ ریکاؤنٹنگ کی، اس کے بعد کچھ آر او کو آفرز ہوئیں، کچھ آر او کو میں نام نہیں لینا چاہتا، بالکل میں ریکارڈ پر یہ بات کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی ثبوت مانگے گا تو میں اس کو ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ بس میں علاقہ بتا سکتا ہوں کہ گنڈی عاشق ایک علاقہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی علاقے ہیں۔ صحیح۔ آر او نے ان کو ایک دفعہ ریکاؤنٹنگ کر کے دوبارہ بلایا۔ ٹھیک۔ اچھا، ان کی اس سلسلے میں جب ڈی سی ڈیرہ سے بات ہوئی تو ڈی سی ڈیرہ نے کہا کہ اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، تاہم ان کے مطابق کہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے انہوں نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا۔ حیات اللہ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن ہے ان کے مطابق ریکاؤنٹنگ دوبارہ نہیں ہو سکتی جب ایک دفعہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ٹائم دے دیا گیا ہے، ہر دفاتر کے اوپر، ہر آر او کے دفاتر کے اوپر ان کے کونسل کی لسٹ لگ جائے گی۔ اس کے بعد ان کے پیج، ڈی سی پیج پر بھی اویزا کی جائے گی لسٹ کہ کون کتنے ووٹوں سے جیتا۔ پھر اس کے بعد ایپلیٹ کورٹ قائم کیا جائے گا، پھر جو امیدوار رہ گئے ہیں وہ ان سے رابطہ کریں گے۔ اچھا، یہ گوشواروں کی تاریخ اس دفعہ ایک بڑی عجیب سی مبہم سی پوزیشن ابہام ہوا ہے کہ جب پہلے الیکشن ہوتے تھے نا تو انہوں نے پہلے یوٹیلٹی بل جمع کرانے ہوتے تھے۔ بالکل۔ اچھا، پولیس کی ویریفیکیشن ہوتی تھی۔ اچھا، تعلیم کا بھی ایک معیار ہوتا تھا، کیونکہ یہ تو بلدیاتی نظام ہے، اس میں تعلیم نہیں ہوگی تو کسی کو کیا پتہ چلے گا قانون کا۔ اور یہ تو جو اس دفعہ بلدیاتی نظام ہے یہ تو آیا بھی فارن سے ہے، اس حوالے سے بڑی مشکلات ہیں اور اس میں کئی لوگ ان پڑھ بھی آ گئے ہیں، انگوٹھا چھاپ بھی آ گیا۔ وہ بھی کاشف بھائی آپ اس کے بارے میں تفصیل بتا دینا۔ میں صرف اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ یہ گوشوارے ان کو پہلے جمع کرانے چاہیے تھے۔ اچھا، اب کئی کرمنلز بھی آئے ہوئے ہیں، ابھی میرے جو مجھے پتہ چلے کہ 23 ایسے ممبران ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر ہیں، 23 ممبران ایسے جن کے اوپر ایف آئی آر وہ جیت چکے ہیں۔ اندازہ کریں، یہ مطلب جو پہلے پولیس ویریفیکیشن ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں ہوئی، ایف بی آر۔ اس ٹاپک پر ناظرین آئیں گے، یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے۔ اور پبلک ریلیشن آفیسر، ضلع انتظامیہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ گوشوارے کب اور کہاں جمع کرانے ہیں، تو 29 دسمبر تک اپنے الیکشن کے اخراجات کے جو گوشوارے ہیں وہ اپنے تحصیل ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ جمع کروانے ہیں۔ اور اگر یہ گوشوارے آپ جمع نہیں کرا سکتے تو منتخب امیدواروں کی سرکاری سطح پر پاس ہونے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل رہے گا جب تک آپ اپنے گوشوارے جمع نہیں کرائیں گے۔ اور الیکشن کمیشن جو ہے اس حوالے سے آپ کی جیت کے حوالے سے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرے گا۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے ضلع لکی مروت کی تحصیل سب ڈویژن بھٹنی کے علاوہ تینوں تحصیلوں کے چیئرمینوں کا نتیجہ بھی روک دیا ہے۔ اچھا، مخصوص پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کے بعد سرکاری نتیجہ جاری ہوگا، یہ الیکشن کمیشن ذرائع نے ابھی اپنے آفیشیل پیج پر یہ دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ گوشواروں کی بات بھی ہو گئی، ہم بات کر رہے تھے ان امیدواروں کی جن کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں تھی، اور رمضان بھائی نے آپ کو بتایا کہ 23 ایسے امیدوار ہیں جو کامیاب بھی ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر ماضی میں ایف آئی آر بھی ہو چکی ہیں، تو ایسے کریمنل قسم کے لوگ بھی آ گئے ہیں۔ بات ہو رہی ہے انگوٹھا چھاپ ممبران۔ ہمارے اسمبلی ابھی یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس کا بل بھی تبدیل ہوا۔ ایک رمضان بھائی مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں،
विलेज कौंसल रंगपुर शुमाली में हमारे 2 मेंबरान ऐसे थे जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा कराने के बजाय CNW के दफ्तर में जमा करा बिल्कुल। दिए, और फिर उनको इंतखाबी निशान नहीं मिला, और आखिरी दिनों में उन्होंने कहा जी हमें तो इंतखाबी निशान अलाट नहीं हुए। बाद में जब वेरिफिकेशन हुई तो पता चला कि इन्होंने जो अपने कागजात नामजदगी थे वो CNW के दफ्तर में जमा डिस्ट्रिक्ट कराए थे। अस्पताल में भी इन्होंने दाखिल कराया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी कागजात नामजदगी जमा कराने की इतला मिली। तो ऐसे लोग जो अंगूठा छाप हैं, ये किस तरह हमारा और आपका मुस्तकबिल संवार सकते हैं, किस तरह अपने इलाके की किस्मत तब्दील कर सकते हैं, और ये किस तरह हमारी बातों को, हमारे मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचा सकते हैं। विलेज कौंसल मशा मंसूर लकी मरवत की एक छोटी सी विलेज कौंसल है। यहाँ पर जमालुद्दीन उर्फ जमालू, ये इनका इंतखाबी निशान गुलेल था, और वो पेशे के लिहाज से चरवाए हैं, बकरियां चराते हैं। जनरल कौंसल की सीट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर उसमें कामयाब भी हो गए। रमज़ान भाई अभी बात कर रहे थे कि पहले ये पुलिस वेरिफिकेशन होती थी, पहले FBR, महकमा रेवेन्यू, वापडा, महकमा PTCL और पुलिस वेरिफिकेशन होती थी। उसके बाद ही कोई उम्मीदवार जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकता था। इसके अलावा इस मरतबा एक शर्त और भी थी कोविड के हवाले से, कि कोविड की अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है तो तभी वो ये जमा करा सकते हैं। लेकिन ये तमाम तर जो कार्रवाई थी ये पूरी नहीं हुई, ये ज़रूर होनी चाहिए थी। कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास यूनियन कौंसल और विलेज कौंसल जो है वो है रंगपुर शुमाली। यहाँ पर हमारे पास सरदार कैसर अब्बास शिद्दी, इन्होंने भी अपने कागजात किसी और ऑफिस में जमा कराए थे। विलेज नाज़िम के लिए इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, क्वालिफ़िकेशन इनकी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद मलिक रमज़ान शिद्दी हैं, किसान कौंसलर की सीट के ये उम्मीदवार थे। विलेज कौंसल इनकी भी रंगपुर शुमाली है, ये भी गैर तालीम याफ्ता हैं। उसके बाद आ जाएँ मलिक रमज़ान भट्टी, जनरल कौंसलर की सीट पर थे, और रंगपुर शुमाली एहलियान शिद्दी कुरड़ के ये उम्मीदवार थे। मैट्रिक इनकी क्वालिफ़िकेशन है। गुज़श्ता जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उनमें जो क्वालिफ़िकेशन की शर्त थी वो मैट्रिक हुआ करती थी। फिर मुलाजिम हुसैन हैं, जनरल कौंसल की सीट पर इन्होंने उम्मीदवार थे, और VC रंगपुर शुमाली से हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है। सलीम खान कामयाब हो चुके हैं लेबर किसान कौंसलर की सीट पर, विलेज कौंसल रंगपुर शुमाली है, ये भी नाख्वानदा हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके बाद आप आ जाएँ जमशेद इकबाल खान बलोच, जनरल कौंसल की सीट पर थे। इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर है, मेडिकल टेक्नीशियन है, सिटी का कोर्स भी इन्होंने किया हुआ है, और कंप्यूटर कोर्सेज़ भी किए हुए हैं। IT के शोबे में बड़ी महारत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद, इतनी तालीमी महारत रखने के बावजूद भी ये अपने इलाके से कामयाब नहीं हो सके। इनके मुकाबले में जो नाख्वानदा लोग थे वो कामयाब हो चुके हैं। यहाँ एक लेडी कौंसलर हैं ज़ीनत बीबी, वो कामयाब हुई हैं रंगपुर शुमाली से, उनकी क्वालिफ़िकेशन भी कुछ नहीं है। तो ऐसे अंगूठा छाप लोग जब हमारी असम्बलियों के अंदर, तहसीलों के अंदर, ज़िला कौंसल के अंदर जाकर बैठेंगे तो वो किस तरह हमारी और आपकी बातों को आला हुकाम तक पहुंचा सकते हैं, किस तरह ब्यूरोक्रेसी से वो अपना ताल्लुक़ रख सकते हैं, किस तरह वो अपने इलाके के फ़ंड्स के हसूल के लिए लड़ सकते हैं। आइंदा इंतखाबात जब भी हों, जैसे भी हों, हमने और आपने यही ख़याल करना है कि पढ़े लिखे लोगों को सामने लाएं, ताकि हमारा जो मुआशरा है वो एक बेहतरीन समत की तरफ गामज़न हो सके। काशिफ भाई, इस हवाले से मैं एक बात बताऊं कि जी, मीटिंग हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं इस बल्दियाती इलेक्शन में। बल्दियाती इलेक्शन के PK में 7 सालों के बाद हुआ है, 7 से 8 सालों के बाद हुआ है। इसी वजह से बार बार गलतियां हुई हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शहजाद बंगश और IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा अंसारी की मुलाकात हुई है। इसमें जो अहम बात थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शाहब अली शाह भी इस मौके पर मौजूद थे, क्योंकि उनका होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो तो प्लानिंग के बंदे हैं, और किसी भी काम करने से प्लानिंग की बड़े प्लानिंग का होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के पुरअमन इनेकाद के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया कि मज़ीद जो, क्योंकि अब जहाँ तकरीबन 15 अजला हैं जहाँ इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ अमन व अमान की पोजीशन इन 17 से ज़्यादा ख़तरनाक है। बिल्कुल। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले पर बाज़ मकामात पर पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात का जायज़ा
اور انہوں نے کہا کہ اب دوسرے مرحلے کا جو الیکشن ہوگا نا اس میں کوشش کریں گے کہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں. اچھا سی ایم نے پھر اس موقع پر ایک بات کی تھی کہ یہ پہلا مرحلہ امن سے گزرا, اتنی زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئی, اتنا زیادہ تشدد نہیں ہوا جس کی ہم توقع کر رہے تھے, امید کر رہے تھے. تاہم انہوں نے کہا ہے کہ ہم دوسرے مرحلے میں اس قسم کے واقعات کا تدارک بھی کریں گے. اچھا پھر ان کے انتظامات اور تیاریوں کا بھی جائزہ لیا. اچھا پھر اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ ضلع انتظامیہ, پولیس اور الیکشن کمیشن کے درمیان کوارڈینیشن کا انہوں نے کہا کہ مؤثر نظام بنایا جائے, کیونکہ پولیس اور انتظامیہ تو ایک پیج پر ہوتی ہے, الیکشن کمیشن ایک پیج پر نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. اس دفعہ بھی ایک پیج پر نہ ہونے کی وجہ سے ایک بندے کی 5 جگہوں پر ڈیوٹیاں لگی تھی. بالکل. اچھا پھر صوبائی حکومت بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے پرامن ماحول میں صاف اور شفاف انعقاد کے لیے پرعزم ہے, یہ صوبائی وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے. اچھا ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ ہم تمام دستیاب مالی وسائل اور افرادی قوت کا مؤثر استعمال بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا پھر آج میں باتیں کرتا ہوں, پھر آپ اس میں بات کر لینا کہ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات میں کمی کی خبریں بے بنیاد ہے. معاون خصوصی نے یہ بات کیا ہے. بریسٹر کیا نام ہے بریسٹر صاحب کا, کون سے منسٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ بریسٹر صاحب کی بات کرو جو ترجمان ہمارے ہیں اس والے جو تحریک انصاف والے فاروق سیف اللہ تھے, فاروق امان تھے. اچھا انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی بات ہے لیکن بل تو انہوں نے بنایا ہے نا, اب پھر انہوں نے پھر ابہام چھوڑ دیا کہ ابھی تک یہ باتیں ہوئی نہیں ہیں, ان کے پاس صرف بیان ہے, ان کے پاس معلومات نہیں تھی. ٹھیک ہے, مطلب جو بیان ان کے پاس آیا تھا اسی کو انہوں نے آگے فارورڈ کر دیا. اس حوالے سے اچھا ابھی جو ہم نے بات کی تھی کہ جنوری میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, لیکن اب یہ تاخیر سے مرحلہ شروع ہوگا, جو آپ نے بات کی تھی کہ موسم کی خرابی. بالکل. تو دوسرے مرحلے کا شیڈول جو ہے نا فل فور انہوں نے روک دیا ہے. اچھا ایک بات اس کے اوپر بھی بات ڈیٹیل سے کریں گے کہ صبح سے یہ میسج آ رہے تھے کہ کیا چوتھا ممبر اقلیت کا ہوگا. جی یہ میرے پاس ٹاپک ہے, اس پر بھی ہم تفصیل کے ساتھ لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن نے تردید کی ہے اس بارے میں. اچھا یہ نہیں ہوگا, بس آپ اب جاری رکھیں. چلیں. تو انگوٹھا چھاپ ممبران کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. نہیں آنا چاہیے ایسے لوگوں کو جن کی پولیس ویریفیکیشن نہیں ہوئی, جو ریونیو سے یا پی ٹی سی ایل سے یا وابڈا کے جو نادہندہ ہیں ان کو آگے نہیں آنا چاہیے. بصورت دیگر اس نظام کو جس کو ہم ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ مزید بگاڑ کی طرف جائے گا. بلدیاتی نظام کا بل جو ہے رمضان بھائی وہ حکومت نے تبدیل کیا تھا. پہلے اختیارات جو اور فنڈز جو تھے وہ تحصیل میئر کے پاس تھے, اب ٹی ایم او کے پاس ہوں گے. اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر بھی اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے ان کے تھرو. اب اس کے پیچھے وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے جب گورنمنٹ نے یہ دیکھا کہ ہمیں بلدیاتی انتخابات میں ہم اپنی وہ جو لیڈ ہے صاحب کا اس کو برقرار نہیں رکھ پا رہے, اور ایسا نہ ہو کہ اگر مخالف پارٹی کے بندے جو ہے وہ سیٹیں زیادہ لے جاتے ہیں اور ان کے تحصیل میئر بہت زیادہ سامنے آ جاتے ہیں, تو ہم اس بلدیاتی نظام کے بل کو ہی تبدیل کر لیں اور تحصیل میئر سے جو اختیارات ہیں وہ ہم واپس بیوروکریسی کی طرف منتقل کر دیں. تو کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے؟ کاشف بھائی اب یہ سب چیزیں انہوں نے تیار کی ہوئی ہیں. اچھا, کیونکہ اگلا مرحلہ گورنر کی تبدیلی کا بھی آ رہا ہے نا, تو اس وجہ سے یہ کوئی غلطی نہیں کر رہے. اچھا اب اس قسم کی بالکل کوئی بھی بات نہیں ہے. ابھی یہ جتنے بھی معاملات سٹی میئر کے ہوں گے یہ ٹی ایم او کے متحد ہوں گے, ٹی ایم او اے سی کے متحد ہوگا, اے سی ڈی سی کے متحد ہوگا اور کمشنر ہوگا. چیف اکاؤنٹ جو ہوں گے جن کے پاس اکاؤنٹ کا سارا چارج ہوگا وہ اے سی ہوں گے. سٹی میئر ٹی ایم او کو سفارش کرے گا, وہ ٹی ایم او اے سی سے یہ سائن کرائے گا. اس قسم کی کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ سٹی میئر اپنے نام پر کوئی فنڈ استعمال کرے گا, کیونکہ جو پچھلا جو ہمارے پاس نظام آیا تھا اس میں کافی سارا فنڈ لیپس ہو گیا تھا, ان چیزوں پر نہیں لگا تھا جہاں لگا جانا چاہیے تھا. اچھا کاشف بھائی میں آپ کو تھوڑا سا ایک ٹائم لیتا ہوں کہ میں تھوڑی سی مقامی جو حکومت کا نظام ہے, ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل, اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں یا آپ خود بتا دیتے ہیں؟ جی آپ اس پہ اگر ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. خیبر پختونخوا کے جو میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں. خیبر پختونخوا کے مقامتی حکومتوں کے جو نظام میں ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسلوں کی جو تشکیل ہوئی ہے اس میں ہر ولیج کونسل نیبرہڈ کونسل جو ہے وہ 7 ممبران پر مشتمل ہوگی, اور اس میں بلدیاتی انتخابات میں جنرل سیٹ پر سب سے زیادہ ووٹ لینے والا امیدوار جو ہے
وہ متعلقہ ولیج کونسل یا نیبرہڈ کونسل کا چیئرمین ہوگا، جبکہ جنرل سیٹ پر متعلقہ ولیج کونسل جو ہے یا نیبرہڈ کونسل جو ہے اس میں دوسرے اور تیسرے نمبر پر زیادہ ووٹ لینے والے 2 کامیاب امیدوار جنرل نشست کے ممبران ہوں گے۔ تو رمضان بھائی کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس نظام کے اندر؟ اچھا، میں نے ایک بات کی تھی، میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جی کسان، نوجوان، زنانہ یا اقلیت، جی خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں کسان، نوجوان، زنانہ یا اقلیت مینارٹی جی کی نمائندگی نہ ہونے کی صورت میں بلدیاتی انتخابات میں چوتھے نمبر پر آنے والے امیدوار کی بطور جنرل ممبر صحیح پاس ہونے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز ہے۔ پریس ریلیز ہے۔ ایک صبح سے یہ سوچا چل رہا ہے کہ چوتھا نمبر ان کی سیٹوں پر آ جائے گا، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کلیئر کٹ باتیں ہیں کہ یہ نہیں ہوں گی۔ اچھا، یہ جو ایک پورا ایک سسٹم انہوں نے بنا کر دیا ہے، ایک تشکیل دی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ کونسلر ووٹ لینے والا کس طرح ہوگا، نیبرہڈ کا کونسلر کون ہوگا، پورا ایک مطلب یہ کافی لمبی ساری نیوز ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے لائیو کے بعد اپنے پیج پر شیئر کر دیں تو یہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ کی چیز یہ ثابت ہوگی۔ تو خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اگر کسان کونسلر، نوجوان کونسلر، لیڈی کونسلر یا اقلیت مینارٹی جو ہے ان کی نمائندگی نہیں ہوتی تو جو امیدوار چوتھے نمبر پر آیا ہے اور جنرل ممبر کے طور پر پاس ہوا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کل سے یہی بات چل رہی تھی اور وہ لوگ اپنے آپ کو جنرل کونسلر کا امیدوار تصور کر رہے تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اشرف بھائی، میں آج قائد اعظم ڈے بھی ہے، کرسمس ڈے بھی ہے، میں منیارٹی کو، اقلیت برادری کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبائی حکومت نے ان کے لیے، اقلیت کے لیے ہر ملازمت میں 5 سال عمر کی رعایت دے دی ہے۔ اچھا، ہاں، یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعلان کیا ہے۔ آج دن کے حوالے سے جتنے بھی اقلیت منیارٹی برادری ہے، اقلیت برادری ہے، ان کے کوئی بھی بندہ اپنے کوٹے میں 5 سال اس کو عمر کی رعایت ہوگی۔ اگر 35 سال لوگوں کے لیے ہوگی تو اس کے لیے 40 سال ہوگی، اگر 30 سال ہوگی تو ان کے لیے 35 سال ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ حکومت کا ایک ایسا اقدام ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حکومت کی کافی اچھی یہ جو ہے ایک کاوش ہے کہ وہ اقلیت کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، اور پھر جو ابھی گورنمنٹ جابز مشتہر ہو چکی ہیں یا آنے والی ہیں اس میں آپ کو عمر کی حد میں 5 سال کی جو رعایت ہے وہ دے دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل اپنی ساری جو ذیلی تنظیمیں تھیں وہ تحلیل کر دیں۔ اب اس کے بعد ایک نئی تنظیموں کا جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق اسد عمر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے نئے سیکرٹری جنرل ہوں گے۔ پرویز خٹک خیبر پختونخوا سے ہوں گے، علی زیدی جو ہیں وہ سندھ سے ہوں گے، قاسم سوری بلوچستان سے، شفقت محمود جو ہیں وہ پنجاب سے ہوں گے، اور خسرو بختیار جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کے صدر ہوں گے۔ اس حوالے سے کوئی انفارمیشن اگر آپ کے پاس رمضان بھائی آئی ہو؟ اچھا، یہ اور ساتھ 21 رکنی کمیٹی ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیں۔ اچھا، یہ جو انہوں نے تنظیمیں تحلیل کی ہے اور نئے عہدیدار لے کر آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان سنجیدہ ہے کہ وہ پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کی میں خصوصاً بات کروں گا، خسرو بختیار بھی بہت بڑا نام ہے جنوبی پنجاب کا۔ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کو لانا اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کی دوبارہ تنظیم نو کی جا رہی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک بہت بڑا سیاست کا نام ہے اور وہ کافی ساری پارٹیاں تبدیل بھی کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے ان کو خیبر پختونخوا کا صدر بنایا گیا ہے اور ان کو مختلف ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں، کیونکہ دوسرے مرحلے میں حکومت کسی قسم کی بھی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں جو ہوگا آپ کو صاف نظر آئے گا، اور اس میں ڈائریکٹ عمران خان کی مداخلت بھی ہوگی، اور پرویز خٹک ان سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں جو غلط فیصلے نہیں کرتے۔ تاہم ان کے اپنے گھر میں فی الحال مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ان کے بھائی علیحدہ ہو چکے ہیں ان سے، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں صلاحیتیں ہیں کہ وہ پارٹی کو چلا سکے، اور وہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں ایسا انداز سے چلانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ صحیح، اب بات کر لیتے ہیں یہ جو نئی 21 رکنی کمیٹی بنی ہے یہ کیا کرے گی، خیبر پختونخوا سے کون ہے، اور یہ اس حوالے سے اگر کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہو تو؟ اچھا، خیبر پختونخوا میں جو نئی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے 21 رکنی کمیٹی،
اس میں پرویز خٹک صاحب ہیں پختونخوا سے، محمود خان ہیں، وہ مراد سعید، اسد کیسر، علی امین ہیں. وہ علی امین کو بھی اس لیے رکھا گیا ہے، مراد سعید کو بھی اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ انہوں نے پارٹی کی اثر نو تنظیم کرنی ہے. عمران خان کو واقعی دھچکا لگا ہے بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں، صحیح. اور جتنی جگ ہسائی پی ٹی آئی کی ہوئی ہے وہ میرے خیال سے اس کی سابقہ نظیر بھی نہیں ملتی. کے پی کے وہ ضلع ہے جہاں پی ٹی آئی کو سب سے پہلے پذیرائی مل رہی تھی. اچھا، اور واحد اب دوبارہ وہی ضلع بن گیا ہے جہاں پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ سبکی ملی ہے. اچھا، پنجاب کا تو نہیں پتہ کہ بلدیاتی الیکشن میں وہاں کیا ہوتا ہے، لیکن دوسرے مرحلے کے لیے 21 رکنی کمیٹی اور یہ خیبر پختونخوا کا اس کو بنا دینا پرویز خٹک کو، یہ اسی سلسلے کی ایک ہی کڑی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو اب نیچے نہیں رکھنا چاہتے، وہ پی ٹی آئی کو بوسٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے وہ اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں. مزید بھی فیصلے ہوں گے، اور میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم لاسٹ میں 2 چیزیں جو بریک کریں گے وہ اس حوالے سے بھی کافی ساری اثر انداز ہوں گی کہ پارٹی کو کس طرح بچایا جائے. اب حکومت پارٹی کو بچا سکتی ہے، جو ہمیں نظر چیز آ رہی ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے کہ وہ مہنگائی کو ختم کرے، بے روزگاری کو ختم کرے، لیکن یہ بہت بڑے مسئلے ہیں کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے بالکل نیچے آئے ہوئے ہیں. اس حوالے سے ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہے. اور آج صبح سے ایک چیز چل رہی تھی کہ آئی ایم ایف میں جتنے بھی ہیں وہ انڈین آ رہے ہیں، تو کیا پاکستانی حکومت اپنے نوجوانوں کو اس قابل نہیں بنا سکتی، آئی ٹی میں اتنا ایکسپرٹ نہیں کر سکتی کہ آیا کہ وہ بھی آئی ایم ایف میں پوسٹیں سنبھالے اور اپنے ملک کی باغ دوڑ سنبھالے. بہت بڑی رمضان بھائی آپ نے بات کر دی. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جتنا بھی شعبہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بہت ابھی اس میں پیچھے ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں آئے دن جو انقلاب برپا ہو رہے ہیں اس میں پڑوسی ملک کے جو نوجوان ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. اس شعبہ کو ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے نوجوانوں کو آگے لانا ہے جو اس حوالے سے ایک تو شوق رکھتے ہوں اور دوسرا مہارت بھی رکھتے ہوں، تاکہ وہ اس شعبہ میں آئیں، اس شعبہ کو ڈیولپ کریں. اور پھر اگر آئی ایم ایف کا اس قسم کی جو پالیسی ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے پڑوسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہ آئی ایم ایف کے اندر بیٹھ کر پھر ہمارے ملک میں آتے ہیں، آئی ایم ایف کا پلیٹ فارم یوز کر کے ہمارے ملک کے اندر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو. ہمارے اپنے نوجوان جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پلیٹ فارم کو یوز کریں، یا ان سے کہیں کہ جی ہمیں آپ کے آئی ٹی کے جو شعبہ کے لوگ ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اس معاملے میں خود کفیل ہیں، اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ میں مہارت رکھتے ہیں اور وہ خود اپنے کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں. ایک اور ٹاپک جو تھا درہ ادم خیل میں وفاقی وزیر شبلی فراز کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا، اس کی ذمہ داری کے حوالے سے کچھ نیوز آج آئی. ایک تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی. رمضان بھائی کون سی تنظیم تھی، کیسے انہوں نے کہا اور کیوں انہوں نے بر وقت وہ ذمہ داری قبول نہیں کی؟ اس تنظیم نے جس قسم کی انہوں نے ذمہ داری محسوس کی ہے جی، ان کا جو میڈیا سیل ہے اس میں ان کا جو بیان چلا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چند روز قبل درہ ادم خیل میں تحریک طالبان پاکستان کے مجاہدین نے وفاقی وزیر شبلی فراز کے قافلے کو فائرنگ کا نشانہ بنایا. اچھا، یہ ان کا بیان چلا ہے؟ یہ ان کا بیان، ان کی باقاعدہ پریس ریلیز ہے. ٹھیک ہے. جس میں شبلی کا ڈرائیور اور باڈی گارڈ زخمی ہوئے. جی. بعض مسئلوں کے بنا پر حملے کی بروقت ذمہ داری نہ لی گئی، جس میں احتیاطی تدابیر شامل تھی. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو آر پی او کوہاٹ ہیں جی، ان کا کہنا تھا کہ فائرنگ نہیں ہوئی، صرف پتھراؤ ہوا ہے. اچھا. ہاں، ان کا یہ کہنا تھا کہ فائرنگ نہیں، صرف پتھراؤ ہوا ہے. آج ایک تنظیم نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ کام ہم نے کیا تھا، مقامی لوگوں کو کوئی قصور نہیں تھا. اس فورم سے ہماری یہ بھی التجا ہے کہ یہ بھی اپیل ہے کہ خواہ لوگوں کو، کافی لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، تک ان لوگوں کو کوئی قصور نہیں آتا کہ ایک تنظیم کی اس میں ذمہ داری بھی آ گئی. اور میرے خیال سے پولیس کو بھی پتہ ہے، یا جو وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کرے، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کام کن لوگوں نے کیا تھا. جی، تو جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا تھا انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور اگر عام لوگ آپ کے پاس ہیں کسی بھی اس واقعے سے جڑے ہوئے تو آپ تفتیش کے بعد ان کو رہا کر سکتے ہیں، کیونکہ واضح طور پر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے. احتشام الحق کے حوالے سے ایک ٹویٹ انہوں نے صبح کیا تھا. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ احتشام الحق صاحب کون ہیں، ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں. اچھا، احتشام الحق صاحب بہت بڑے صحافی ہیں، ناقد ہیں، اور کافی علم ان کے پاس ہے. جی. اچھا، انہوں نے اپنے ذرائع کے مطابق کہا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لاسٹ میں بھی یہ بات کروں کہ جس کی خبر ہوتی ہے نا اسی کو کھیلنے دیا کریں. اس کی خبر پر آپ مت کھیلا کریں. جب آپ کھیلتے ہیں نا تو پھر آپ خراب ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم انہی کی خبر ہے انہی کو کھیلنے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ
पी टी आई मेयर पिशावर का टिकट 7 करोड़, जिसमें 5 करोड़ की वसूली गवर्नर लेवल तक को और बाकी 2 करोड़ पिशावर के एक वजीर ने वसूल किए। अच्छा, उनका कहना है कि हम तहकीकात की अपील करते हैं कि इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान ने वादा किया था कि मैं शफाफ तहकीकात करूँगा जी। ताहम शाह फरमान का भी उसमें ट्वीट आ गया है कि हम इसमें लगे हुए हैं कि इस किस्म की कोई बात नहीं, उनकी तरफ से डिनाई है। लेकिन इस किस्म की बातें अब जोर पकड़ती जा रही हैं। 1.5 साल पीटीआई हुकूमत का रहता है, बुरी तरह ख़राब हो रही है, और इमरान खान अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए इस किस्म के फैसले कर रहे हैं जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। हम लास्ट में वो बातें करेंगे कि वाकई क्या गलती की गुंजाइश नहीं है जो पीटीआई हुकूमत नहीं कर रही। आप फिलहाल आगे चलें। एहतशामुल हक साहब की बात हो रही थी, इन्होंने अपने एक ट्वीट में इल्ज़ाम आयद किया था कि मेरे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि पेशावर की तहसील मेयर की जो सीट थी उसके लिए पीटीआई की तरफ से जो टिकट दिया गया था उस पर 7 करोड़ रुपए वसूल किए गए, जिसमें से 5 करोड़ जो थे वो गवर्नर लेवल पे और उसके बाद बाकी जो 2 करोड़ थे वो पेशावर के एक वज़ीर ने वसूल किए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और फिर उन्होंने इमरान खान साहब से भी गुजारिश की कि वो इस मामला की जो शफाफ तहकीकात हैं वो करवाएं। फिर इस ट्वीट के जवाब में शाह फरमान साहब जो हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब, उनका ट्वीट सामने आया कि बिल्कुल इमरान खान साहब को एक कमीशन के ज़रिए हालिया बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तमाम तर शफाफ इंक्वायरी करवानी चाहिए और जो अनासर हैं फिर उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। रमज़ान भाई, छोटा सा एक और टॉपिक है, ये हमारे लिए जो बाहर के नाज़रीन हैं उनके लिए बहुत छोटा सा होगा, लेकिन डेरा इस्माइल ख़ान के जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा टॉपिक है कि डेरा इस्माइल ख़ान में पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर्स की चोरी जो है ये बहुत बड़ा इशू बनती जा रही है और आम होती जा रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप पहले बताएं फिर मैं आपको बताता हूं। ये पिछले दिनों मैं खुद वहाँ से गुजरा, बंद जो है हमारा धप्पा वाला, तो यहाँ एक ट्रांसफार्मर नीचे पड़ा था। तो चूँकि तबीयत में तजस्सुस होता है, वहाँ के लोगों से मैंने पूछा कि क्या ये नया लग रहा है या अभी आया है या इसका क्या प्रोसीजर है, क्यों ये नीचे पड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुज़श्ता शब कुछ लोग इसको उतार कर ले जाना चाह रहे थे लेकिन किसी वजह से वो इसको नहीं ले जा सके। अब इतने बड़े ट्रांसफार्मर को लाइन से उतारना और फिर ले जाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुतलका जो महकमा है वापदा उसके जो मुलाजमीन हैं वो भी इसमें शामिल हों। और दूसरा अंसर जो है वो ये है कि वहाँ जो इलाका के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे रमज़ान भाई आप? अच्छा, मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था, शुक्र है आपने बात कर दी कि ट्रांसफार्मर पूरे का पूरा उतार लिया जाता है जी। वापडा लोड शेडिंग कर रही है अपने लाइन लॉसेस को बचाने के लिए। अच्छा, उससे ये लोग बहुत भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं जो चोर हैं। सही। अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर चोरी हो रहा है, कोई ये आम आदमी तो चोरी नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये तो चोरी कर रहे हैं मखसूस वही लोग जो टेक्निकल लोग हैं, आम बंदे का तो इससे कोई काम भी नहीं है। अच्छा, जब वो लोड शेडिंग के औकात में उधर चले जाते हैं फिर वो ट्रांसफार्मर उतार लेते हैं। अच्छा, फिर आज मेरी वापडा हुकाम से भी इस सिलसिले में बात हुई है। रात को 2 ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं और वो भी चोरी हुए हैं मंदरा सब डिवीज़न से, एक बेनज़ीर कॉलोनी से और एक वीआईपी कॉलोनी से। अच्छा, वापडा हुकाम तो अब सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि उनको समझ नहीं आती कि अब हम ट्रांसफार्मर की चोरी के लिए क्या चौकीदार ठहराएं या हर एक ट्रांसफार्मर पर चौकीदार तो नहीं रखा। अच्छा, जितने भी आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं, जितने भी मज़ाफ़ात हैं, वहाँ से ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए जाते हैं और रात की तारीकी में चोरी किए जा रहे हैं। रात को जब लोड शेडिंग 10 से 12 घंटे नहीं होती ना, इसी असना में चोरी करते हैं। अच्छा, एक जो और बड़ा सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि वापडा हुकाम इसकी फौरी तौर पर इतला पुलिस को करते हैं। जब पुलिस को इतला करते हैं, पुलिस पहले वापडा हुकाम को गिरबान से पकड़ते हैं कि भाई तुम लोग इसमें मुलव्वस हो। हत्ता कि वापडा हुकाम इसमें, मैं नहीं कहता कि मुलव्वस नहीं होंगे या होंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर आप और मेरा तो काम नहीं है। ट्रांसफार्मर के ऊपर तो बाकायदा तौर पर नंबर लगे होते हैं, जगह मुख्तस होती है, ट्रांसफार्मर तो इस तरह लग भी नहीं सकता। इस हवाले से वापडा हुकाम का भी कहना है कि हम आवाम से अपील करते हैं कि खुदारा हमारा इसमें साथ दें, क्योंकि बिजली हम उनको मुहैया करते हैं। अगर रोज़ाना की बुनियाद से ट्रांसफार्मर चोरी होने लग गए तो वापडा तो फिर कभी भी पूरा नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये तो शहर है, आगे ऐसे ऐसे देहात हैं जहाँ 20-20, 30-30 किलोमीटर तक कोई राब्ता सड़क नहीं है, वहाँ से कोई बंदा आ नहीं सकता। फिर पहाड़ों पर ट्रांसफार्मर लगवे, ये तो बड़ी गलत बात है। इस हवाले से एक मैकेनिज़्म तय किया जाए जिसमें पुलिस हो, जिसमें इदारे हों, जिसमें वापडा के अपने हुकाम भी हो, वो उन लेबॉर्ट्रियों से पता करें जहाँ ये ट्रांसफार्मर तैयार बनते हैं, या उन टेक्निकल लोगों से पता करें
کہ جہاں جو تیار کرتے ہیں، کیونکہ کباڑ سے بھی، کباڑ والی بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ وابڈا حکام کو پتہ ہے کہ وابڈا کے نام پر کون غلط کام کر رہا ہے، کون اسٹیمپیں اپنی لگا لیتا ہے، کون غلط کام کر رہا ہے. وابڈا نے اس سلسلے میں کارروائی بھی کی ہے. بہرحال میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را خود بھی خیال کریں، سب چیزیں وابڈا پولیس کے اوپر نہ چھوڑے. بجلی آپ لیتے ہیں، آپ کا ٹرانسفارمر اتر جائے گا، 10 دنوں کے بعد آئے گا، 5-6 لاکھ روپے کا ٹرانسفارمر، آپ کو مشکلات ہوں گی. اسی وجہ سے رات کے کسی پیر میں تھوڑا سا یہ تعاون کر لیں کہ آپ بتا دیں کہ بھائی فلاں لے کر گئے تھے، آپ اپنا نام نہ لیں. آج کل تو اتنا زبردست سسٹم ہے، ایکشن کا، ایس ایچ او کا، ڈی ایس پی کا، آپ ان کو واٹس ایپ کریں اور فوراً حل ہو جاتا ہے. اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یارک تھانے یارک علاقے میں ایک ممبر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، جلسہ کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ پولیس اس میں انوالو ہے، پولیس نے ڈبے کیے اڑائے. یہ پریس کانفرنس سے آ رہی تھی. میری اس سلسلے میں متعلقہ پریزائڈنگ آفیسر سے بات ہوئی ہے، پولیس سے میری بات بھی نہیں ہوئی. میری متعلقہ پریزائڈنگ آفیسر سے بات ہوئی ہے. پولیس سے میں نے اس سلسلے میں اس لیے بات نہیں کی کہ پولیس کو کارروائی کرنی چاہیے تھی، پھر ہم پولیس سے بات کرتے. پولیس نے کارروائی نہیں کی. رات کے 2 بجے انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر کو روک لیا تھا. اچھا، یارک کے لوگوں نے جنہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے اس کو روک لیا تھا، وہ جانے نہیں دے رہے تھے. اب پریزائڈنگ آفیسر کا کہنا ہے کہ بھائی میرے پاس تو سارا ہے سامان سرکاری، اگر مجھے روکتے ہیں تو مجھ پر بھی وہاں سے بھی ایف آئی آر ہوتی ہے اور میری جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. خدا را اس وقت ان کے ایک کوئی عملے کے بندے نے متعلقہ ڈی ایس پی کو کال کی تھی، وہ آئے بھاری نفری کے ساتھ، اور وہ عوام جو مشتعل ٹھہری تھی انہوں نے پولیس کو بھی روکا ہے. صحیح. اچھا، پولیس کے بھی گربان انہوں نے پکڑے، لیکن پولیس اس پریزائڈنگ آفیسر کو اپنی حصار میں، حفاظتی حصار میں لے کر نکالنے میں کامیاب ہو گئے. اب اگر پولیس ان کے خلاف ایف آئی آر کر دیتی تو یہ مسئلہ بھی نہ ہوتا، کیونکہ پولیس تو کسی کی بھی طرفداری نہیں کر رہی تھی. نہ ایس ایچ او یارک کا وہاں کوئی رشتہ دار لڑ رہا تھا، نہ ڈی ایس پی صدر کا لڑ رہا تھا، نہ ڈی پی او کا لڑ رہا تھا، نہ ڈی سی کا لڑ رہا تھا. اس حوالے سے پولیس کو فوری طور پر چیزوں کو اتنا طوالت نہیں دینی چاہیے. متعلقہ افسران سے بات کرنی چاہیے، الیکشن کمیشن سے بات کرتے، آر او سے بات کرتے، اس مسئلے کو فوری طور پر سارٹ آؤٹ کر لیتے. سارٹ آؤٹ نہ کرنے کی وجہ سے آج جگ ہنسائی ہو رہی ہے ہر جگہ. یہ آج پریس کانفرنس کی نوبت آ گئی. تو کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں. ٹرانسفارمر کی جو بات ہو رہی تھی اس میں یہ ہے کہ جو کباڑ خریدنے والے لوگ ہیں، آپ سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا پولیس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ جو لوگ ٹرانسفارمرز چرا کر لے جاتے ہیں وہ مکمل یا سالم اس کو نہیں بیچتے، بلکہ مختلف ٹکڑوں میں کاٹ کر پھر اس کو بیچتے ہیں. تو اگر یہ کباڑ کرنے والے جو ہمارے تاجر بھائی ہیں، اگر یہ تعاون کرتے ہیں تو ایسے چوروں کو پکڑنا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہوگا. کاشف بھائی، یہ جو ہم نے بات کی نا یار، کیا میری آپ ایک اور بات بھی سنیں کہ 19 دسمبر کے بلدیاتی انتخابات سے ایک روز قبل 5 مختلف پولنگ اسٹیشن پر حملہ کیس میں گرفتار ملزمان کی عدالت میں پیشی ہوئی ہے. یہ میں بنو کی بات کر رہا ہوں. 18 دسمبر کی رات کو مسلح نقاب پوشوں نے بکا خیل بنو کے 5 پولنگ اسٹیشن پر حملہ کر کے پولنگ سامان اٹھا لیا تھا اور عملے کو بھی یرغمال بنایا تھا. اچھا، ٹھیک ہو گیا، الیکشن پوسٹپون ہوئے، لیکن پولیس نے کارروائی کی ہے. 40-50 بندوں کے اوپر ایف آئی آر ڈالی ہے تو 7 افراد نے ضمانت قبل از گرفتاری بھی کی ہے. اور عدالت نے ان کو کر تو دیا، لیکن ظاہری بات ہے وہ تو بیل تو ریجیکٹ ہوتی ہے اس حوالے سے. اچھا، ایک وکیل اور وکلا برادری اور سول ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ بھی ٹانک میں چل رہا ہے، تو اس میں وکلا نے احتجاج کیا تو ڈی سی آفس والے بھی باہر نکلے، انہوں نے بھی احتجاج کر دیا. اچھا، یہ واقعہ کیا تھا؟ کوئی تھوڑی سی تفصیل ہے آپ کے پاس؟ وہ وکلا برادری کے بارے میں تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، نہ ہم اتنی جسارت رکھتے ہیں کہ ہم بات کریں. بہرحال ان کا جو مسئلہ تھا وہ ایڈمنسٹریشن کو کے ساتھ ان کا مسئلہ بن رہا تھا، کیونکہ یہاں بھی پہلے اے سی پرو کے ساتھ مسئلہ بنا تھا، پھر ایس ایچ او کینٹ کے ساتھ ان کا مسئلہ بنا تھا. ادھر بھی ایک مسئلہ بنے، لیکن وہاں مسئلہ گلے پڑ گیا ہے کہ جن کے خلاف وکلا احتجاج کر رہے تھے وہی لوگ وکلا کے خلاف بھی نکل آئے. اچھا، اس کے حوالے سے کچھ لوگ آپس میں بیٹھ گئے. وہ میرے خیال سے وہ سوموار والے دن وہ بھی مسئلہ حل ہونے کی جانب چلا گیا. تو ٹانک میں وکلا برادری اور سول انتظامیہ کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ بار اور ممبران صوبائی بار کونسل جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں اور یہ کشیدگی جو ہے ختم ہونی چاہیے. رمضان بھائی، پرسوں سے ایک ذہن میں جو بات گھوم رہی تھی، کچھ ممبرز کے ووٹ ایسے تھے جن پر صرف انگوٹھے لگے ہوئے تھے. یہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈسکس کریں گے اور یہ بالکل ہمارے ذہن سے یہ بات اتر جاتی تھی. تو کیا اب یہ ووٹ جن کے اوپر صرف
थंब इम्प्रेशन है यानी अंगूठे का निशान है, क्या वो काउंट होंगे? नहीं, वो इस किस्म की बात है। वो आरओ जो मुतल्लिका आरओ हैं, जो डीआरओ डीसी है, जी, उनका कहना है कि जो थंब होगा ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा, थंब के साथ स्टैम्प लगी होगी तो फिर वो एक्सेप्टेबल होगा। ये बड़ी क्लियर Clear कट cut इंस्ट्रक्शंस हैं। सही। तो वो वोट जिनके ऊपर सिर्फ थंब इम्प्रेशन है, अंगूठे का निशान है, वो शुमार नहीं किया होंगे। जाएगा। लेकिन अगर वोट के ऊपर थंब इम्प्रेशन भी है, अंगूठे का निशान भी है और स्टैम्प भी है, फिर वो मोहर भी लगी हुई है, तो फिर वो जो है शुमार होंगे काउंटिंग में। तो एपीलेट कोर्ट जो है वो अभी गालबन पीर से वो काम शुरू करने वाली बाकायदा है। ऐलान होगा कि कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। ठीक है, ये बनू के हवाले से भी बात हो गई, टांग के हवाले से भी। तो हमारे काफ़ी सारे जो नाजरीन हैं वो डेरा इस्माइल खान से बाहर के भी होते हैं, तो मैसेजेस आ जाते हैं कि जी हमारे इलाके की जो बात है वो भी आप अपने प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला था उस हवाले से भी बात हुई कि पहले बात चल रही थी फरवरी तक होंगे, शेड्यूल जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ है, मौसम के उसको भी मुज़मिरात को भी देखा जा सकता है, दूसरी कई चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। तो बहरहाल कहा यह जा रहा है कि मार्च और अप्रैल में होंगे, जबकि पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो भी मार्च या अप्रैल में मुतवक्की हैं, वहाँ हो सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो दूसरे मरहले का शेड्यूल है वो ताहुक्म सानी जारी करने से रोका हुआ है। ये जब मामला सारे सेटल हो जाएंगे, मौसम की सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी, तो उसके बाद ये शेड्यूल भी हमारे सामने आ जाएगा। तो रमज़ान भाई, आज के मेरे पास ये टॉपिक्स थे जिन पर हमने डिस्कस किया। आखिर में कुछ आप कहना चाह रहे थे? मैं अब दो चीज़ें ऐसी थी जो मैं अब बिना टॉपिक के बात करता हूँ जी कि वाना में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल। बिल्कुल। सिर्फ एक मुझे थोड़ा सा मिनट दे देंगे, वाना के हवाले से रमज़ान भाई बात करेंगे। मेरे जहन में एक बात थी आप लोगों से डिस्कस करने की, ख़ुसूसी तौर पर जनूबी वज़ीरिस्तान के हवाले से। जनूबी वज़ीरिस्तान में पिछले 10-12 सालों से जंगलात की जो कटाई है वो बेदरेग हुई है। शिकई हमारा आना जाना लगा रहा विज़िट के लिए, वहाँ पर कुछ अर्सा पहले बहुत घने जंगलात थे, लेकिन अब वो जंगलात ख़त्म हो चुके हैं। जिसको भी घर के लिए लकड़ी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने दरख्त काटे हैं और वो जंगल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब उसका आप नेचर को जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल क्या सामने आया कि वाना के अंदर पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब वहाँ पे इस चीज़ को शऊर दिया जा रहा है कि जंगलात दोबारा लगाए जाएँ, बागात दोबारा लगाए जाएँ, दरख्त उगाए जाएँ, ताकि ये पानी का जो लेवल है ये वापस ऊपर आ सके। तो जंगलात जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा कौमी असासा होते हैं, इनको ज़ाया होने से बचाएँ। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ये असूल बनाया गया है कि अगर आप एक दरख्त काटते हैं तो उसकी जगह एक दरख्त लगाएंगे भी सही। और कश्मीर के लोग जो है वो काफ़ी बाशऊर हैं, वो उन्होंने पहले से ही शजरकारी की होती है कि ये मेरा 2018 का दरख्त है, 2019 का है। तो जंगलात के ऊपर जो है हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा उनकी कटाई के हवाले से। जी रमज़ान भाई, अब आप। अच्छा, जनूबी वज़ीरिस्तान ये भी बहुत बड़ा मसला है, ये जंगलात वाला भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जंगल नहीं होंगे तो फिर हमारी जो मखसूस इन्वायरमेंट है वो मुतासिर होगी। अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल इस वक्त है जनूबी वज़ीरिस्तान वाना में। जी अच्छा, इलेक्शन भी वहाँ होने जा रहा है। अच्छा, इस हवाले से आज सियासी कारकुन को कत्ल कर दिया गया है। सररोगा में मसूद एरिया है और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ था। ये इलेक्शन भी लड़ चुके थे, उम्मीदवार भी थे। नजीब मसूद, इनका अभी जनाजा ट्रामा सेंटर या DHQ टांक लाया गया है। सुबह इनका जनाजा होगा, टांक में अदा होगा। अच्छा, बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि वाना में ताजरान ने भी आज DPO जनूबी वज़ीरिस्तान खान ज़ेब महमद को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए और ये हमारे बड़े मसाइल हैं कि हम ताजरों को सर शाम ही लूट लिया जाता है, वो कहीं सफ़र नहीं कर सकते, शहरियों को भी बड़ा मसला है। और आज ये कारकुन का भी कत्ल हो गया है। हम वाना जनूबी वज़ीरिस्तान को सेटल्ड एरिया से बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, हम उसके साथ उनकी ममासलत नहीं करेंगे, मकाबलत नहीं करेंगे, क्योंकि एक मखसूस उनकी जोग्राफाई हैसियत है और वहाँ कत्ल और ये चोरी वो कोई आम बात नहीं है, कोई इस तरह मजाक नहीं है, क्योंकि वहाँ के चीज़ों का लोगों को खुद पता चल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये कत्ल हुआ है और इधर हमारा उमर खिताब भी कत्ल हो गया डेरे में। ये सियासी कारकुनों का जो कत्ल है ये मुल्क दुश्मन अनासर का काम है। बिल्कुल, ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ये मुल्क में जमहूरियत के नुकसान के दर पे हैं, ये लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं। और इस किस्म के जो इक़दामात करते हैं उनका मतलब यही है कि ये लोग
خوف زدہ ہو جائے اور باہر نہ نکلے. اور مجھے بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہو رہا تھا اس حوالے سے کہ ڈیرے میں بھی الیکشن کے بالکل موقع پر قتل کر دیا گیا, اور یہ الیکشن شیڈول کا بھی ری شیڈول کا اعلان بعد میں ہوا, ورنہ پہلے تو جنوری تھا, اس میں بھی قتل کیا. اس حوالے سے ڈی پی او خانزیب محمد سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اس قتل کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قتل ذاتی ہے, سیاسی ہے یا ٹارگٹ کلنگ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ٹیمیں بنا دی ہیں, تاہم چونکہ مخصوص علاقہ ہے ہمیں تفتیش میں تحقیقات میں مشکلات کا سامنا ہے. اور ان کو میں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں تو آپ کی سی ٹی ڈی بھی بڑی امپروو ہو گئی. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک جو سی ٹی ڈی امپروو ہوئی ہے اس میں وہ لوگ ہمیں نہیں مل رہے, ٹیم ہمیں نہیں مل رہی, ہماری انویسٹیگیشن ٹیم بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. اور جو ایک علاقہ ہے پہاڑی ایریا ہے وہاں سے عدم تعاون کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم کئی جگہوں پر چھاپے کے لیے ایف سی اور فوج سے بھی مدد مانگتے ہیں. تاہم ان کا کہنا تھا کہ چونکہ جس علاقے میں یہ قتل ہوا ہے ہم نے ادھر کچھ مخبر بھی چھوڑ دیا ہے, ان قریب ہم اس کو پتہ کر لیں گے کہ اس حوالے سے یہ قتل کس نوعیت کا ہے اور کیوں قتل کیا گیا ہے. تاہم انہوں نے بھی بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اس موقع پر قتل ایک سیاسی کارکن کا قتل ہونا تیزی پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں پہلے بھی انہوں نے بے شمار قربانیاں دیں جنوبی وزیرستان میں, ابھی بھی دے رہے ہیں. تو یقیناً وہ جنہوں نے قربانیاں دیں ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. تھوڑا سا مزید بھی اس کے اوپر انہوں نے توجہ دینی ہوگی تاکہ یہ جنوبی وزیرستان کا جو امن ہے یہ مکمل طور پر بحال ہو جائے, اور نہ صرف جنوبی وزیرستان بلکہ اس کے ساتھ جو ملحقہ اضلاع ہیں ان کا بھی, تاکہ سیاسی لوگ جو ہیں ان کا جو قتل ہو رہا ہے یہ رک سکے, اس کی روک تھام ہو سکے, اور پھر ایک خوبصورت جمہوری معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل ممکن ہو سکے. تو اگر رمضان بھائی آپ کے پاس کوئی دوسری بریکنگ نیوز. میں ختم کرنے سے پہلے اپنی بریکنگ سناتا ہوں, پھر اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں. گورنر خیبر پختونخوا کے لیے ہم نے ایک نام بتایا تھا کہ اجمل وزیر صاحب کو گورنر خیبر پختونخوا بنایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ آج 3 نام اور ایڈیشن کر دیے گئے ہیں. ارباب شہزاد صاحب چیف سیکرٹری بھی ہمارے رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا کے, اور اس وقت وہ وزیر اعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے. اچھا, اس کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل محمد طارق کا بھی نام لیا جا رہا ہے. لیفٹیننٹ جنرل محمد طارق ریٹائرڈ, ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے. اور تیسرا نام سلیم سیف اللہ صاحب کا بھی لیا جا رہا ہے جو وفاقی وزیر تھے, اور لکی مروت میں ان کی کاوشوں سے 4 سیٹیں بھی آ گئی ہیں. ابھی جو شنید کی جا رہی ہے کہ ارباب شہزاد سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کو اسٹرینتھن کرنا ہے خیبر پختونخوا میں. ارباب شہزاد وزیر اعظم کے ساتھ 3.5 سال پولیٹیکل سیکرٹری کے طور پر کام انہوں نے کیا. اس حوالے سے ان کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ ہے. تاہم جو آگے کے پیچھے جا رہا ہے اس حوالے سے جو فاٹا کا مستقبل ہے, جو افغانستان کا مستقبل ہے, اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد طارق کو بھی لایا جا سکتا ہے. تاہم یہ تو ہمارے پاس خبریں ہیں, اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کیا جا رہا ہے, کیونکہ گورنر شاہ فرمان ایک اپنے خرچیوں کی وجہ سے بڑے حکومت میں بڑے زیادہ نظروں میں آ گئے ہیں. اور ان کے نئی کا آج سن رہا تھا کہ ان کا سال کا 2.25 لاکھ روپیہ فنڈ رکھا گیا. ہاں, ہیئر ڈریسنگ کا نئی کے لیے 2.25 لاکھ روپیہ انہوں نے رکھا تھا. اچھا, ڈریسنگ کے لیے. اچھا, اس کے لیے انہوں نے جو ٹکٹیں دی تھی اس کے لیے بھی یہ فل طور پر ناکام ہو گئے. جو اب اہم بات, جو میں سب سے اہم بات کرتا ہوں مقامی لوکل لیول کی, اور میں ہاتھ جوڑ کے اپنے صحافی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ہماری پچ ہے, ہمیں کھیلنے دے, ہماری خبر ہے, ہمیں پڑھنے دے. آپ درمیان میں خود پڑ جاتے ہیں, پھر آپ خود پھر خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو لوگ آپ پر بولتے ہیں نا, ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا کہ وہ آپ پر بولتے ہیں, لیکن غلطی آپ لوگوں کی ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ لوگ بولتے ہیں, اور ان کی اتنی پوزیشن بھی نہیں ہوتی کہ وہ آپ لوگوں پر بولیں. میری معلومات کے مطابق میرے ذرائع کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر علی امین خان گنڈاپور کا کلاچی میں اپنے سابقہ درینہ حریفوں سے رابطہ ہوا ہے, ان کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں. 1.5 سال جو آگے چلے گی حکومت, اس میں جو ان کے 3.5 سالوں کے فنڈز کی بندش تھی وہ بھی کھول دی جائے گی. اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ احتشام جاوید اکبر علی امین کے پلڑے میں آ کر تقریباً بیٹھ گئے ہیں. صحیح. اور ان کی جو ریکاؤٹنگ اکٹھی ہوئی ہے, انہوں نے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ریکاؤٹنگ کی ہے پی 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 کے کینڈیڈیٹ کے خلاف,
اور مجھے معلومات یہ بھی ملی ہے کہ ان کی آپس میں سٹنگ ہوئی ہے اور ان قریب وہ بھی اس کا اعلان کر دیں گے. احتشام جاوید اکبر بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھے، ان کے فنڈز بالکل بند تھے، ان کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے کہ ان کے فنڈز بھی کھول دیے جائیں گے. اور یہ اعلان علی امین خان گنڈاپور اب ڈیرے میں جب بھی وزٹ کریں گے باقاعدہ طور پر ان کی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ یہ 2 گروپ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے یا اس سے صاف نظر آتا ہے کہ علی امین خان اپنی سابقہ غلطیوں پر پشیمان ہے یا ان سے غلطیاں ہو گئی، اب وہ مزید غلطیاں نہیں کرنا چاہتے. اور دوسری جو سب سے بڑی اہم بات ہے، وزیر بلدیات فیصل امین خان گنڈاپور ہے، وہ بالکل اوریجنل قسم کے بندے ہیں، غلط کام غیر سیاسی ہیں اور ان سے اس کی چیزوں کے گمان بھی نہیں کیا جاتا. اس لیے ہم یہ خبر آج دوبارہ بریک کر رہے ہیں کہ کلاچی کے جو سیاسی خانوادے ہیں اور جو پہاڑپور کے جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں وہ علی امین خان کے ساتھ تقریباً بیٹھ گئے ہیں اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا جائے گا، ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ پھر یہ 2 بریکنگ نیوز ناظرین آپ کو ملی رمضان بھائی کے توسط سے کہ سب سے پہلے کلاچی میں علی امین کے جو حریف تھے ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا، معاملات طے پا گئے. دوسری جانب احتشام جاوید اکبر پہاڑپور سے ہیں، ان کے ساتھ بھی علی امین گنڈاپور صاحب کے جو معاملات ہیں وہ طے پا چکے ہیں. ان قریب اس کا باضابطہ اعلان بھی ہو جائے گا. تو یہ کچھ 2 آخر میں بریکنگ نیوز تھیں اور انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ، اور پھر خوبصورت سے تجزیے ہوں گے اور تبصرے ہوں گے. تو کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل 8 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یہ ٹائم کا بتا دیں. ہمارا جو پروگرام تھا وہ 7 سے 8 تھا. کل سے جو ہے ہمارا پروگرام وہ 8 بجے سے لے کر شب 9 بجے تک ہوگا، 1 گھنٹے کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے 77 میسج آئے ہیں. انہوں کا کہنا ہے کہ 7 بجے آپ پروگرام کو نہ کیا کریں، آپ 8 بجے کیا کریں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت نماز ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، ہم سے نماز رہ جاتی ہے آپ کے پروگرام کے چکر میں. تو آج ہمارے کوارڈینیٹر کا فیصلہ یہی تھا کہ 8 سے 9 بجے کرتے ہیں، لیکن میری مصروفیات تھی تو میں نے ان کو کہا آج 7 سے 8 بجے کر لیں، کل سے ہم 8 سے 9 بجے کریں گے. تو انشاءاللہ کل 8 سے 9 بجے تک ہمارا پروگرام ہوگا، 8 سے 9 تک آپ سے ملاقات ہوگی. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.